بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنی چینل کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج سنی چینل پر ہم اس مقدس شب کے تعلق سے ایک پروگرام مخصوص لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو شب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت کے طور پر ہمیں عطا کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے یہ شب، جسے شب برات کہا جاتا ہے، امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا یہ تحفہ ہے اور ایسی ایک عظیم نعمت ہے کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں یعنی بخشش کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ اس رات میں جو 14 شعبان المعظم کی رات ہے، اس رات میں اللہ پاک اپنے بندوں پر خصوصی مہربانی فرماتا ہے اور آسمان اول پر اپنی شان کے مطابق نزول جلال فرما کر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور بے حساب بندوں کو اپنی بخشش اور کرم سے نوازتا ہے۔ اسی تعلق سے آج سنی چینل پر یہ مخصوص پروگرام شب برات کے تعلق سے لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے آج ہمارے اس سنی چینل کے اسٹوڈیو میں تشریف فرما جو آج کے پروگرام کے مہمان ہیں، ان کا تعارف آپ کی بارگاہوں میں پیش کروں۔ آج کے اس پروگرام میں ہماری سنی علماء کونسل کے صدر حضرت علامہ سید شاہد حسین البخاری حافظہ اللہ ورعاہ تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ سنی علماء کونسل کے ترجمان اعلیٰ ہمارے پنچ کے مشہور اور معروف عالم دین بہترین خطیب حضرت علامہ مولانا محمد اقبال مدنی صاحب قدس اللہ العالی، ترجمان اعلیٰ سنی علماء کونسل اور جامعہ فیضان القرآن جو سٹی پنچ میں اہل سنت و جماعت کا ایک مشہور اور معروف ادارہ ہے، آپ اس کے بانی اور سربراہ ہیں۔ میں سنی چینل کے اسٹوڈیو میں دونوں معزز مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں، اور آج کے پروگرام کے تعلق سے جو ہماری گفتگو ہونی ہے، جو یہ معزز علماء کرام شب برات کی حقیقت اور شب برات کے فوائد، اس کے جو فضائل ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں حضرت قبلہ سید صاحب حضرت مولانا سید شاہد بخاری صاحب سے ملتمس ہوں کہ حضرت آج آپ کے سامنے شب برات کے تعلق سے بیان فرمائیں گے۔ سنی چینل کے اس مخصوص پروگرام میں حضرت سید صاحب قبلہ شب برات کی حقیقت قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان فرمائیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ آیہ مقدسہ سورہ دخان کی اس آیت کے اندر اور اس کے تناظر میں تھوڑی دیر کے لیے اور احادیث مقدسہ کی روشنی میں شب برات اور اس ماہ اقدس کے تعلق سے مختصر سی میں گفتگو آپ کے سامنے کروں گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن مقدس کو لیلہ مبارکہ میں اتارا اور ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ اور پھر اس کے آگے جو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کو جدا کر دیا جاتا ہے۔ اس پوری آیت کے تناظر میں حضرت سیدنا امام زمخشری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کشاف کے اندر فرماتے ہیں کہ اس شب کے 4 نام ہیں جن میں لیلۃ المبارکہ، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ الصق اور لیلۃ البراءہ، اور پھر اس کی تفصیل بھی آپ نے بیان فرمائی اپنی تفسیر کے اندر، اور ارشاد فرمایا کہ لیلۃ البراءہ اور لیلۃ الصق اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ صق کے معنی بندار کے ہیں، وہ شخص جس کے ہاتھ میں پیمانہ ہو، اور وہ جو ذمی ہیں
ان سے خراج وصول کرے اور اس خراج کے عوض انہیں پروانہ نجات لکھ دے۔ جی تو اللہ رب العالمین اس شب میں اپنے بندوں کو نجات کا پروانہ عطا فرماتا ہے، اسی لیے اس کا نام لیلۃ الصق اور لیلۃ البراء رکھا گیا، اور لیلۃ الرحمہ بھی ہے، لیلۃ المبارکہ بھی اس کا نام رکھا گیا، چونکہ اس میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو اس نسبت سے اس کو لیلہ مبارکہ یا شب مبارکہ یا شب رحمت بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ خصوصیت کے ساتھ اس شب میں عبادت کی جو ہے وہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور اللہ کی رحمتوں کے نزول کی ساعتیں ہوتی ہیں یہ، اور رب قدیر کے جو خصوصی انعام اس میں ہوتے ہیں اس میں توبہ کی قبولیت، استغفار کی قبولیت، بندوں کی طرف رب کا ندا کرنا اور ان کو اپنے در کی طرف بلانا اور ان کو اپنی بخشش اور مغفرت کے پروانے اور نجات کی نوید سنانا، یہ اس کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اور پھر ایک خاص خصوصیت جو آپ نے بیان فرمائی، فرماتے ہیں کہ اس شب کی خصوصیتوں میں سے خصوصیت یہ ہے کہ ظاہری طور پر اللہ رب العالمین اس شب میں آب زمزم کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ کہ اس شب میں شب برات اور شب قدر، چونکہ بہت سارے لوگ اس مغالطے میں بھی ہوتے ہیں کہ شاید شب برات سے شب قدر ہی مراد ہے، تو فرماتے ہیں کہ شب قدر اور شب برات ان دونوں راتوں کے درمیان 40 راتوں کا فاصلہ ہوتا ہے، 40 راتوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر ایک روایت لائے آپ حدیث سے اس کی تائید کے اندر اور اس کی فضیلت بتانے کے لیے کہ آقا کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس کی 13ویں شب میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی اپنی امت کے لیے اور ان کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے آپ کی اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے 1/3 امت کو اس 13ویں شب کی دعا کے صدقے معاف فرما دیا، ان کی مغفرت فرما دی، امت کو آپ کے سپرد فرمایا۔ اور پھر 14ویں شب کو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی طرح تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے پھر رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کی، 1/3 میری امت تو معاف کر دی گئی اور ان کے گناہوں کو بخش دیا گیا، تو رب کائنات نے دوسری شب جو 14ویں شب ہے اس کے توسل جو آپ نے دعا فرمائی، اور اس دعا کے توسل اللہ رب العالمین نے 2/3 امت کی مغفرت فرمائی۔ اور پھر 15ویں شب جس کے تعلق سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، جب میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، رجوع فرماتے ہیں اور رب کی بارگاہ اور رب کے حضور دعا فرماتے ہیں اپنی امت کے لیے، تو روایت میں آتا ہے، حضرت زمخشری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابو القاسم آپ نقل فرماتے ہیں حضور کی اس حدیث کو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 15ویں شب کی دعا کے وسیلے سے اللہ رب العالمین نے آپ کی پوری امت کو، وہ چند جو کچھ ایسے لوگ ہیں جن میں مشرک ہیں، کافر ہیں، یا وہ کبائر کے جو لوگ ہیں مرتکب جو توبہ نہیں کرتے جب تک ان کی بخشش نہیں ہوتی، ان کے علاوہ اللہ رب العالمین نے آپ کی اس 15ویں شب کی دعا کی وجہ سے ساری امت کو بخش دیا، اس لیے بھی اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس سے آگے آپ جائیں تو حضرت امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت ابن ابی الحاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی دوسری اور تیسری صدی کے مشہور مفسرین میں آپ کا شمار ہے، تو ان لوگوں نے بھی اس طرح کی روایات کو نقل کیا ہے کہ یہ شب جو ہے اس میں رب کائنات جو ہے اس کا نزول اجلال ہوتا ہے آسمان دنیا کی طرف، اور پھر وہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ندا کی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی یہ روایتیں جو دیگر احادیث کے اندر بھی موجود ہیں، اور در منصور کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مشہور روایت ہے جو نقل کی ہے، جب ماہ اقدس تشریف لایا کرتا سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانہ میں، تو آپ کا معمول یہ تھا اس ماہ اقدس کو لے کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے مہینے میں اکثر روزے سے رہا کرتے، ایک روایت تو یہ ہے۔ اور پھر ایک روایت یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت فرماتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا اور میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شب میں مکمل روزے سے رہا کرتے ہیں، اور روزوں کا وہ اہتمام کہ آپ اس مہینے کو رمضان کے مہینے سے ملا دیا کرتے تھے،
وہ فرماتی ہیں ماہ میں روزے سے رہتے تھے جی، پورے مہینے سرکار علیہ السلام تسلسل کے ساتھ روزوں سے رہا کرتے، روزہ رکھا کرتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مہینے کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں، بے حد اس سے آپ کو محبت ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہر شخص کی جو ہے وہ اجل لکھی جاتی ہے، ہر مخلوق کی اجل موت لکھی جاتی ہے، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں اس حالت میں ہوں کہ میں روزے سے ہوں، اللہ کی عبادت میں ہوں۔ سبحان اللہ، تو بڑی فضیلت ہے اس ماہ اقدس کی بھی، اگر آپ بالعموم دیکھیں، اور بالخصوص اس شب کی جس کو ہم سب شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات موجود ہیں ابن ماجہ کے اندر، بہقی شریف کے اندر، اور سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ اللہ رب العالمین اس شب میں آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی شفا طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی فلاں فلاں کے اس کے سوال کو پورا کیا جائے۔ اور یہ سلسلہ 15ویں شعبان کی جو شب ہے اس کے غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک جاری ہے۔ اور اللہ کا کرم جو ہے، کرم بالائے کرم، وہ اس شب میں ہوتا ہے اور اپنے بندوں کو رب کائنات اس میں بخشنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس شب کا بالخصوص اس کے پورے لوازمات کے ساتھ اہتمام کریں۔ اور ایک حدیث کے اندر جو مولا کائنات ہی سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ شب آئے، شب برات، 15ویں شب نصف شعبان کی جو آئے، تو اس کے رات میں قیام کیا کرو، اس کے دن میں روزہ رکھا کرو، اور پھر رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، تو تمہاری جو بھی التجائیں ہوں گی، دعائیں ہوں گی، توبہ ہے، استغفار ہے، تسبیح و تحلیل ہے، یا جو بھی تم اس کے بارگاہ سے طلب کرنا چاہو گے، رب کائنات اس شب کے وسیلے سے عطا فرمائے گا۔ تو یہ تمام مفہوم احادیث کا اگر جمع کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک غنیمت موقع ہوتا ہے، اور اس طرح کی راتیں یا اس طرح کے مقدس ایام بار بار نہیں بلکہ بہت کم ہمیں میسر آتے ہیں، اور ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور جو مطالبہ شریعت کا ہے ہم سے، جو مواخذہ ہے ہم سے، ہمیں اس کے اوپر پورا اترتے ہوئے اور ان شبہائے مقدسہ کو یا ان ایام مقدسہ کو پورے احتشام کے ساتھ، پوری دھوم دھام کے ساتھ، مکمل اہتمام کے ساتھ ہمیں شب بیداری، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، توبہ و استغفار میں گزارنا چاہیے، تاکہ ہمارے گزشتہ جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں۔ اور چند احادیثوں کا جو مفہوم بنتا ہے کہ رب کائنات تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، مگر وہ لوگ جو مشرک ہوتے ہیں، جادوگر، چونکہ مختلف احادیث میں مختلف قسم کے لوگوں کا ذکر آیا ہے، کینہ پرور ہو، حاسد ہو، بلا وجہ کسی سے مخالفت و مخاصمت رکھنے والا کوئی مسلمان ہو جس سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے دوسرے مسلمان کو، اسی طرح اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، اسی طرح وہ اپنے آس پڑوس کے لوگوں سے یا اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لے بلا وجہ، بغیر عذر شرعی کے، تو اس طرح کے لوگوں کے تعلق سے پھر جو شراب کا عادی ہو، زنا کا عادی ہو، یا زنا کرنے والا ہو، یا پھر سود خور ہو، تو اس طرح کے تقریباً 14 قسم کے لوگ احادیث میں جن کا بیان ہوا کہ وہ ایسے ہیں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ خالصہ نہ کر لیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس شب میں ہمارے جو گناہ ہوئے ہیں ان کا اقبال کرتے ہوئے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور توبہ نصوحہ کر کے، خالص توبہ کر کے ہم سب اپنے گناہوں کو اس رات میں بخشوا سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ عمل خود سرکار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے سرکار علیہ السلام کو آپ کے بستر استراحت پر نہ پایا، میں نکل پڑی آپ کو تلاش کرنے کے لیے، تو میں نے بقی میں آپ کو دیکھا۔ میں مفہوم بیان کروں مختصراً۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقی کے اندر کھڑے ہیں اور آپ نے اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں پہنچی اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ میں نے یہ سوچا کہ شاید آپ کسی دوسری زوجہ کے حجرہ مقدسہ میں تشریف لے گئے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ سے مخاطب ہوتے ہوئے سرکار نے ارشاد فرمایا نہیں،
بلکہ کیا تو نہیں جانتی ہے کہ یہ کون سی شب ہے؟ سبحان یہ وہ شب ہے کہ جس میں اللہ کی خوب رحمتیں برستی ہیں اور رب کائنات اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے سیدہ عائشہ ہی سے وہ مروی ہے، اس کا بھی یہی اسی طرح کا مفہوم ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کو میں نے استراحت پر نہ پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں اور آپ کا سجدہ طویل تر ہو جاتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر چکی ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں اٹھی اور میں نے سرکار کے پائے اقدس کے انگوٹھے کو چھوا اور ہلایا۔ جب سرکار کے انگوٹھے میں حرکت ہوئی تو میں سمجھ گئی کہ سرکار سجدے کی حالت میں، نہ کہ آپ کی روح پرواز ہوئی ہے۔ پھر سرکار علیہ السلام جب ان مناجات سے آپ فارغ ہوتے ہیں تو پھر سیدہ عائشہ سے مخاطب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تجھے کیا گمان ہوا تھا، تجھے کیا اندیشہ لاحق ہوا تھا؟ تو فرماتی ہیں مجھے یہ اندیشہ لاحق ہوا تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر چکی ہے۔ تو حضور مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کون ہے؟ تو سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ یہ کون سی شب ہے اور اس کی کیا فضائل ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ وہ شب ہے کہ جس میں رب کائنات کی رحمت آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نازل ہوتی ہے اور اپنے بندوں کی طرف مخاطب ہوتی ہے اور ان کو اپنی طرف بلاتی ہے، اپنی رحمتوں، اپنے انعام و اکرام کی طرف بلاتی ہے اور ان کی بخشش کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس شب میں بالخصوص اللہ کے ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، توبہ و استغفار کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے اور اس شب سے ہم سب کو شرف یافتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے حضرت سید صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور پھر قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آج کی اس رات کے تعلق سے ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کی جو ائمہ تفسیر نے مختلف تفسیریں کی ہیں، ان کی روشنی میں بہترین عمدہ لب و لہجے اور انداز میں سماعت کیا کہ یہ رات کس قدر فضیلت اور برکت کی رات ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ گویا حضرت سید صاحب قبلہ کی مکمل گفتگو کا مکمل خلاصہ یہ تھا کہ ہم امت مسلمہ پر رب قدیر کا یہ فضل ہے، اور یہ فضل محض نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور ان کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی بخشش رب کی بارگاہ سے طلب کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے طفیل یہ رات ہمیں عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا اس رات کو غنیمت سمجھتے ہوئے وقت ضائع نہ کریں، بلکہ آج کی اس رات میں جتنا ہو سکے اپنے رب کے رحمت کو لوٹ لیا جائے، رب کی بارگاہ سے بخشش اور اس کی رضا کو طلب کیا جائے۔ حضرت سید صاحب کی گفتگو کا یہی خلاصہ تھا۔